مجھ سے پہلے جناب قاری محمود صاحب نے حضرت امام حسین کی شان کو بیان کیا، شہداء کی شان کو بیان کیا ہے۔ اس مہینے میں 10 محرم کو حضرت امام حسین نے اپنے اہل و عیال کو اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تن من دن اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کی شان کی حد نہیں ہے، ان کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا میری طرف دیکھیں پلیز، مجھے دیکھیں ذرا چند منٹ کے لیے۔ حضرت امام حسین کا کیا مقام ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نانا پاک ہیں رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین کے نانا پاک ہیں۔ یہ نسبت دیکھیں ذرا، تعلق دیکھیں، حسب و نسب دیکھیں، خاندان دیکھیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے نانا پاک ہیں، اور حضرت امام حسین کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے، وہ حضور کی بیٹی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے والد محترم، والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اور نانا پاک محمد رسول اللہ، سب کا شمار۔ اس سے بڑا حسب و نسب، اس سے بڑا تعارف، اس سے بڑی شان اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو لہذا حضرت امام حسین کا یہ جو تعلق میں نے بتایا ہے، والدہ، والد اور نانا پاک، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی وہ ہستی ہے۔ تو لہذا اگر حضرت امام حسین چاہتے کہ یزید کو زمین کھا جائے، جو حضرت امام حسین کے مشن کے خلاف تھے، حضرت امام حسین کا مشن کیا تھا؟ شریعت محمدی کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اور اس دین کو قیامت تک اللہ نے قائم رکھنا ہے۔ اس دین کے لیے جانیں قربان کر دی، بچے قربان کر دیے، نواسے قربان کر دیے۔ پریشانی، اس کو ہم پریشانی نہیں کہتے، انہوں نے تو اللہ کی رضا پہ قربان کیا سب کچھ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو ان کی جو مخالف لوگ تھے، جو یزیدی تھے، جو فوج تھی، زمین کو وہ حکم دیتے، زمین ان کو کھا جاتی۔ سب کا سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی میدان کے اندر حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کے اردا گرد ایک خندق کھودی، اس میں آگ لگا دی کہ جو بھی یزیدی آئیں گے جل کے سڑ جائیں گے۔ تو دور سے ایک یزیدی فوجی نے کہا، امام حسین دنیا میں بھی تم آگ کے اندر آ گئے ہو۔ یہ لفظ کہنا تھا کہ اس کے گھوڑا اور وہ خود آگ میں جل کے مر گئے۔ ایک دوسرے نے کہا وہ بھی جل گیا، ایک تیسرے نے کہا وہ بھی جل گیا۔
پھر کسی نے کہا یہ دریائے فرات ہے، اس میں پانی بہہ رہا ہے، آپ کو پانی نہیں ملتا۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کو اتنی پیاس لگی، وہ پانی پیتے پیتے مر گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ حضرت امام حسین نے کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ پہلی بات ہے یہ، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی، کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا، سب کو جانتے تھے۔ یہ حضور کا فرمان ایسے ہی تھا۔ ہم پیچھے جائیں ہسٹری میں تو آپ کو بہت باتیں ملے گی، لیکن حضرت امام حسین نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نانا پاک کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو لہذا امام حسین جو ہیں وہ ہمارے ایک بہت بڑے پہلوان ہیں، ایک شیر ہیں اللہ کے، مجاہد ہیں، گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہمیں تو ان کی تعریفیں کرنی چاہیے، پھر وہ زندہ ہے۔ ہم نے ان کا نام لے کر پریشانی کو بتانی ہے، پریشانی کیا چیز ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے، ان کی مناقب، ان کی شان کی بات بتاتا ہوں۔ جنگل سے ایک بندہ آیا، وہ کھرنی کا بچہ لے کر حضور کے پاس آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ میں ہرنی کا بچہ آپ کے نواسہ حضرت حسن کے لیے لے کر آیا۔ یہ میں حوالے سے باتیں کرتا ہوں، بالکل ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ جب ہرنی کا بچہ حضرت حسن کو حضور نے دیا، تھوڑی دیر میں حضرت امام حسین آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، ہرنی کا بچہ میرا کدھر ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اور آ جائے گا۔ یہ ایک ہرنی والا لے کر آیا تھا، وہ حضرت حسن کے لیے لے کر آیا تھا، آپ کے لیے بھی آ جائے۔ کیا کہ نہیں، مجھے ابھی چاہیے۔ یہ قریب تھا کہ ان کی آنسوں میں آنسو آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہرنی والے سے کہا ایک بچہ اور لے جا، حضرت حسین کو دے کر آ۔ ایک ہرنی کا بچہ لے کر آیا۔ ہم پورا سال ان کے مناقب، ان کی شان بیان کریں کم ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو ان کے لیے، ان کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے اِیصال ثواب کرنا ہے کہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگ جائے۔ یہ جو میں نے 2 قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ان کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دی ہیں ان کو مرا ہوا نہ کہنا، اموات، ان کو موت نہیں ہے۔ جب یہ قرآن کہہ رہا ہے تو ہم کیوں کہیں وہ مر گئے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے، اس کا محبوب کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا، نہ کہنا، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں بلکہ تم جو مردہ کہتے ہو تمہیں عقل نہیں، تمہیں شعور نہیں۔ تو لہذا ہمارے حسین تو زندہ ہے۔ وہ تو جو شہید ہوتا ہے وہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے، ان کے پاس پہنچتا ہے، اس کی مدد سے ان کے ماننے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری جو میں نے آیت پڑھی ہے آل عمران کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مرا ہوا تصور بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر جائے۔ اور آگے جو ٹکڑا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے شہیدوں کو اپنی طرف سے رزق دیتا ہوں۔ سب کے سمانے وہ رزق بھی کھاتے ہیں اور وہ زندہ بھی ہیں۔ تو ہمیں تو پھر یہ فخر ہے، ہمارا امام حسین ہماری بخشش بھی کرائے گا، اپنے نانا جی سے ہماری بھی سفارش کرے گا، وہ تو زندہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شہید جو ہوتا ہے اس کی جو اللہ کی توحید کی گواہی ہے
وہ سب گواہیوں سے افضل ہے۔ ایک اللہ کی گواہی ہے نماز پڑھ کے گواہی دینا، اللہ ایک ہے۔ ایک گواہی ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے گواہی دینا، ایک گواہی ہے اپنی جان کو قربان کر کے گواہی دینا، ایک گواہی ہے اپنی اولاد کو پیش کر کے گواہی دینا، لیکن سب سے بڑی جو گواہی ہے وہ ہے اپنی جان کو پیش کر دینا، کیونکہ لوگ جان کے لیے تو بڑے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تو یہ فخر ہے کہ ہمارے امام حسین زندہ ہیں۔ زندوں کے لیے تو ہمیں جشن منانا چاہیے، یہ جشن کہ ہمارے حسین نے اپنی جان قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمیں غم کرنا یا فکر کرنا، امام حسین کی شان بہت بلند ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، علامہ اقبال بھی کہہ رہا ہے، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، اور وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء، جو شہداء کی جو حیات شہداء نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا کہ جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں، وہ کافر ہے۔ کیونکہ وہ اس لیے کافر ہے، وہ قرآن کی آیت کا منکر ہوا۔ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں، وہ شہید ہیں، ان کو میں رزق دیتا ہوں، تو ہم کہتے وہ مر گئے ہیں، ہم کو ان کے لیے پریشان ہو، ہم ان کے لیے روئیں، ہم اپنے آپ کو اس میں کچھ تکلیف دیں، یہ کچھ سمجھ سے بالا بات ہے۔ حضور نے فرمایا آپ عام قبرستان میں آپ جائیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ان قبروں والے تمہاری سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر وہ تمہیں پہچانتے ہیں یہ کون ہے، پھر وہ تمہارے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، یہ تو عام قبروں والے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کی کتنی بڑی شان ہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہمارا سب سے بڑا نذرانہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین کا اس مجاہدانہ، اس شہادت کا ذکر کرنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنا، ان کی بہادری کو بیان کرنا، ان کے بال بچوں کی قربانی کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کا ذکر کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنانا، امام حسین کی سیرت پاک پر چلنا، حضرت امام حسین کے نقش پا پر چلنا۔ اور انہوں نے ہمیں سبق کیا دیا، کیا سبق دیا امام حسین نے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میری نماز جا رہی ہے، ذرا مجھے سجدہ دے دینے دو، پھر میرے ساتھ کو قلم کر لے، نماز کو وہاں پڑھ۔ تو ہم جو امام حسین کے ماننے والے ہیں، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ کدھر پڑھتے ہیں؟ کیا وہ نماز وہی پڑھتے ہیں جو حضور نے فرمائی ہے؟ کیا وہ کلمہ وہی پڑھتے ہیں جو حضور نے فرمایا ہے؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وہی خیالات رکھتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں نا، وہ کسی کا تابع دار وہی ہوتا ہے جو اس کے نقشے پا پہ چلتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دعا فرمائے، یا اللہ وَأَصْلِحْ لِي، میری اصلاح کر، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو نیک کر دو، یہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے ہم نے ان کے نقش پا پہ چلنا ہے، جو ہمیں انہوں نے فرمایا ہے اسی پہ چلنا ہے، کہ ظالم کے سامنے دین حق کہنا، ظالم کے سامنے کھڑے ہونا، اس کی گندگی کو کاٹ کے رکھ دینا، اس کا مقابلہ کرنا، اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے یہ ایسے بندے بہت ٹائم کم ہے۔ میں ایک آخری بات کر ختم کرتا ہوں۔ میں ایک جگہ پہ گیا، ایک مجھے دعا مانگنے لگا تو ایک مجھے بندہ کہتا ہے جی کہ شہیدوں کے بارے میں دعا کریں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی شہید کی بات ہے، میں نے پھر دعا مانگی، دعا لمبی کی میں نے،
تو میں نے بعد میں پوچھا کہ جناب آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ شہیدوں کے لیے دعا مانگو، یہ واقعہ کیا ہے؟ تو وہ بہت خوبصورت چہرے والا ایک جوان تھا جس نے ساری زندگی فوج میں زندگی گزاری، فوج میں زندگی گزاری اللہ رسول کے حکم پر، جو ہم اس کا حلف اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ میں اس بات کا حلف اٹھاتا ہوں اس پاکستان کے لیے، دین اسلام کے لیے، ہمارے آئین کے لیے میرا تن من بھی قربان، جب وقت آئے گا تو میں کٹ جاؤں گا، اپنے ایک ایک بچے کو کٹا دوں گا۔ دوسرا حلف یہ ہے، مجھے کہتا ہے میں نے ساری زندگی گزاری ہے قاری صاحب، تو میں اللہ سے دعا کرتا رہا یا اللہ میں شہید ہو گیا۔ مجھے کہتا ہے میں چاہتا ہوں شہید ہو گیا، ساری میری نوکری میں نے اس لیے گزاری ہے کہ روز معاشر میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ میں تیرا شہید ہوں، اپنی جان قربان کر کے آیا ہوں، میں شہید نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے اپنا بیٹا تیار کیا، اس کو میں نے 8ویں جماعت سے لیا، کرتے 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 اس کے سجاوے پہ لے کر آیا۔ میرے دل میں تھا یا اللہ میں تو شہید نہیں بن سکا، میں روز معاشر میں تیرے سامنے کروں گا کہ یا اللہ میں ایک شہید کا والد ہوں، ایک بیٹے شہید کا میں والد ہوں، مجھے فخر ہے۔ اس بیٹے کو پھر میں نے فوج میں داخل کرایا، پھر جا کر میں کہتا تھا میرے بیٹے کو جو مشکل ترین محاذ ہے جہاں کافر سامنے نظر آتے ہیں اس پہ اس کو تعینات کرو، ڈیوٹیاں لگاتا تھا۔ وہ کہتے جی آپ عجیب آدمی ہیں، ہمارے پاس سفارشی آتی ہیں کسی امن والے بارڈر پر لگائیں ان کو، آپ کہتے اس کو سیاچین میں لگا دیں۔ اس نے کہا میں ہی چاہتا ہوں میرا بیٹا شہید ہو۔ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے نے شہادت نوش کی، اور مجھے فخر ہے کہ میں روز معاشر میں کہوں گا یا اللہ میں شہید کا والد ہوں۔ اصل میں ڈیوٹی ہے، اپنی ایمانداری ہے، اپنے فرائض ہیں، اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے، جو حلف اٹھاتے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ امام حسین نے اللہ کے دین کا حلف اٹھایا تھا، نانا پاک کی شریعت کی تحفظ کے لیے حلف اٹھایا تھا، تو وہ تو قربان ہو گیا، ہم تو خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کافر ہے جو منکر ہے جو کافر ہے حیات شہداء کا، جو بھی شہداء کی حیات کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ منکر ہے جو کافر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کے نقشے پا پہ چلتے ہیں، ان کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہیں، ان کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اصل میں یہ جو اس طرح کے جو لوگ اس کے اپوزٹ ہیں، قرآن سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، جب اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے، جب حضور کہتا ہے وہ زندہ ہے، تو میں جاہل ایک منکر بندہ کہوں کہ وہ تو مر گیا ختم ہو گیا۔ یہ وہ طبقہ ایک اور ہے، وہ طبقہ ان شہداء کو مردہ کہنے والا ایک اور ہے، قبروں والوں کو مردہ کہنے والا طبقہ اور ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں ہم نے اصل کو چیز پکڑنی ہے، اصل عقیدہ کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے، جو قرآن ہے، جو صاحب قرآن نے بتایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ ہمیں شہداء کرب و بلا کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں ہم اس مسجد میں بہت بڑا ایک امام حسین کی یاد میں، شہداء کی یاد میں قرآن خوانی کی، نعت خوانی کی، ان کی سیرت پاک پر بیان ہوں گے، وہ ایک محفل کریں گے، اس میں سب حضرات تشریف لائے اور آ کر ہماری عقیدت اور ہماری محبت کے بھی آپ نذرانے دیکھیں کہ ہم کس طرح شہداء کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔